Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, today we will start I/O management, the chapter number 5 of our textbook. Okay, let's start. First of all, the overview. Operating systems control the devices, means I/O devices, and simply operating system is required to issue certain commands to instruct the I/O devices to carry out the input or output operation, means to read the data from the device or write the data to the device. Then once a device completes its work, means once a device reads the data from the mechanical part of the device to its buffer, it sends an interrupt to the operating system. Then the operating system handles the interrupt to pick up the data from that particular device. Also, if there is an error, then the device reports an error back to the operating system, or it's part of the operating system, for example the driver of the operating system, to handle the errors. Basically, we have been talking about operating system, and one of the major tasks that we talked about in the beginning was the abstraction. Abstractions means to hide all the complexity of the machines and I/O devices. Do you remember? We talked about the hard disk example in the beginning, and I explained you how difficult or how complex instructions are to read and write the data onto the disk. But it is the responsibility of the operating system to provide an easy interface, a very simple interface to the end user, because the end users are not expected to have a very good understanding and knowledge regarding the operation of the devices. So وہ جو تمام complexities ہیں are to be handled by the operating system. Then one of the objective of the operating system is to provide device independent interface, means for the user it should not be a different set of instructions to read the data from CD-ROM, or read the data from disk, or read the data from your flash sticks, or printing the data onto the printer, or sending the data to the network interface card. So usually it is expected from the operating system to have the similar interface for all sorts of devices. We'll be talking about the hardware, we'll be talking about the software, but different people concentrate and look to the computer according to their own field of specialization. For example, an electrical engineer might look into the device as a combination of microcontroller, the chips, the electronic parts, the interface, the bus characteristics of the hardware component. Whereas a software engineer always looks into the device as if the types of command that can be given to the device, the type of output the device returns back, the types of errors the device return back to the user. So basically the main view of the computer programmer for a device is its operation. And in this operating system, we are interested. We will not be interested at how the electronics works, but we will, as a in toto, would like to see how the device works, what type of the data that you can write into it, how you can write the data to the device, and how you can read back the data from that particular device. And then we will be talking about the disk as a sample of hardware, or maybe a couple of more if time permits. So let us see the list of devices and their data rates.
For example, the slowest is the keyboard because it requires human interaction. So at best you can type 10 bytes or 10 characters per second. Then your mouse moves across the screen and can give you a stream of data that could be 100 bytes per second. उसके बाद there was a modem जो 56 kbps का modem है, यानी कि 56 kilobits per second, और if you divide it by 8 then it will be 7 kilobytes per second. Bits को byte में convert करते हैं. Scanner is 400 kilobytes, again a slow device. Then digital camcorder 3.5 megabits per second. 802.11, a wireless device, this is a wireless protocol, can read and write the data at 6.75 megabits per second. Similarly, if we could see somewhere down the line, but let us continue. 52x CD is 7.8 megabits per second. Then you can have Ethernet है जो कि आप देखें इससे 6 है. It's almost the double of this Ethernet interface. फिर आ जाती हैं आपकी storage devices, your flash card 40 megabits, firewire 50, USB 60, और SCSI को अगर आप देखें तो it is 80 megabits. Then gigabit Ethernet is a fast Ethernet that is 125 megabits per second. आपकी SCSI SATA hard drive is much faster than the SCSI Ultra 2, और आप देखें it's 300 megabits per second. और finally, this is a tape streamer. So usually move fast and it record bulk of data per second, so you can read and write at the rate of 300, of the order of 300. Or the fastest one among this is your peripheral control interconnect, your PCI bus, that gives you the rate of 528 megabits per second. दो एक दफ़ा इसको आप glance करेंगे तो I'm sure you will be able to remember that के which device is the slowest one and which device is the fastest one, और फिर it's good to have on your fingertips the speed of different or data rate of different I/O devices. In general, the operating system splits up the devices into two components. One is called the block devices and another one is called the character devices. There are few more that I will be talking about which neither fits in block devices or nor in character devices, but usually what we do, we try to categorize the devices in either of two categories, block or the character device. Block devices, basically your devices that deals with blocks, जैसे कि आपकी memory है, but memory is not a device. तो memory की तरह की जो चीज़ है, that is your hard disk, CD-ROM, USB sticks. These are also all secondary storage devices, and that can deal with a block size of half K, means 512 bytes to 32K size. But there are few devices as I discussed in the last lecture के disk के ऊपर, you can have a block size of 64K, but usually it is not 64K, usually it is between 512 से 32K तक. Character devices that accept stream of characters without block structure, और ये भी बड़े मज़े की बात है कि ये character stream में deal करती है, लेकिन most of the time we convert the stream of characters into the block also. हम इसको थोड़ी देर में discuss करेंगे. Printer, your mouse, your network interface cards are the examples of the character devices. फिर मैंने आपसे कहा था कि there are few devices which neither fits in to block device or into a character device, such as your clock. So we will be talking about the clock hardware and software, its working, inshallah, in one of the lecture very shortly. Division allow the operating system to deal with devices in device independent manner. जब आप categorize बना कर देते हैं devices को, तो फिर operating system जो है category wise उसको deal करता है. And the last slide मैंने बात की थी कि device independent means ये operating system उसको बहुत ज़्यादा generalized form के अंदर
हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल ऑल दी योर स्टोरेज डिवाइसेस लाइक जो मैंने बताया डिस्क, CD-ROM, USB, आप देखें कि यू कैन जस्ट हैंडल ऑल दीज डिवाइसेस जस्ट लाइक द सिमिलर वन. आप उसको कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्सेप्ट मे बी once you are writing into the CD-ROM, then you have to go through a certain procedure. Otherwise, reading from CD-ROM or the hard disk or from the your flash stick is always the same. So the file system usually deals with the blocks. मैंने आपसे कहा था ना कि even character devices को भी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि similar interface में लेकर आएं, और उसको भी we should be dealing like the block devices. This is just the structure or the you can say the geometry of the hard disk. अगर hard disk को आप देखें तो hard disk के अंदर there are number of plates. I think I'll be talking about the hard disk in one of the lecture. So just here quickly, these are concentric circles जो हैं, they are called the track. So basically a red color का जो ये मैं circle mark किया है, you can consider it as a track, one track that contains B is a sector. This is the geometry of the sector. Okay, the inner sector and these are the outer sector. और अगर हम इसको इस तरह भी देखें तो ये पाई है, पाई जो बन रही है on the with a blue colored pie is basically a sector B. C is a geometrical sector. अगर इसके अंदर हम ये देखें, इसमें कलर you will find the same color but it's a bit different. I tried to have it different but it is यहाँ से लेके this part. Let me pick up my pointer. Okay, so from this part to this part is basically your C. Then D is a cluster. इसमें you have one sector, set of blocks written on the disk together. Yeah, this could be it could be defined as a set of sector forms a cluster. Cluster क्या होता है कि things which are combined together. तो आप देख सकते हैं कि three sectors are combined and we have defined the combination of three sectors as a cluster. So this is a certain basic concept जिसकी कि शायद हमें अभी ज़रूरत पड़े in the next topic that we will discuss. So later on when we will be talking about the hard disk, then we might go into much more detail of the hard disk. Device controllers. अगर आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंट्रोड्यूस किया था डिवाइस कंट्रोलर which was the electronic part. Basically the I/O unit, the device is again split up into two components. एक तो device itself which is usually a mechanical component or might have some mechanical and physical shape and have inside some mechanical gadgets, but the part that is on the computer side which deals with that particular device is the electronic part and we call it as a controller. So controller could also be may not be independent complete card, but it could be a single chip on the motherboard, and we usually have the connectors with plug in to the cables of device. यानी कि device को physically जब हम जिस part से connect करते हैं computer के, usually it is a cable that is linked with the controller of that particular device. So sometimes we can link more than one identical devices to that controller. For example, जो SCSI controller है, you can connect up to 8 SCSI drives with one particular SCSI interface. और ये 8 SCSI drives जो हैं, it could have the SCSI CDs also. यानी कि 8 की 8 आपकी SCSI hard disk नहीं हो सकती, हो भी सकती है, but it could be the combination of the hard disk and your CD drives also. So one controller could connect multiple devices together on one single controller chip.
If we talk about the disk, basically disk, you have a variety of disk with a smaller size. For example, nowadays still we could find 80 GB hard disk, and yet we can find 200, 400 and 500 GB hard disk and even 1 terabyte hard disk. So obviously the geometry varies, jaise jaise uska capacity and size increases, the geometry varies, but disk might have of the order of tens of thousands of sector, and usually half K bytes per track of different specs. But it could be 512 bytes or half K per sector also, or it could be more than that, and depending upon the ہم کس میڈیم کی بات کر رہے ہیں, کس سائز کی ہارڈ ڈسک کی بات کر رہے ہیں. بٹ اپیرنٹلی اٹ لک سیم, it look to the controller the same. وہ جو ساری اس کی complexity ہے are abstracted by the controller for the operating system. Serial bit streams comes of the drive. Basically you say that it's a block device, but primarily جو میں نے آپ کو last lecture میں بتایا کہ یہ arm جو ہے hard disk کا that moves to the cylinder, then the rotational delay, وہ جو track ہے that comes, rather sector that comes under the head, then it start reading. When it start reading, it starts sending the serial bits. جیسے جیسے وہ ریڈ کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ایز اٹ از وہ سیریل بٹس جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں. What the controller does, basically it records all the serial bits into its buffer that is present within the controller. جب وہ سیریل بٹس جو ہے وہ جمع ہو کے when they become one block, جب when one buffer is filled out, then this controller carries out some check which is called the checksum or cyclic redundancy check, basically to see that if was there any error or not. So there is, once the stream comes in, then in the beginning of the stream is the preamble. Preamble کیا ہے کہ we write down, جس طرح نمبرنگ کرتے ہیں نا, so on each sector we write down the identification of that sector so that you ensure کہ the mechanical part of the hard disk has not made any mistake, اور یہ کسی wrong cylinder سے یا wrong sector سے data read نہیں کر رہا. So basically when we format the hard disk, we put the preamble in the beginning of the sector. وہ جو preamble ہے that contains the information, that is the sector number, cylinder number, the sector size, etc. etc. تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہلے کنٹرولر کے پاس آتی ہے. checks that whether the hard disk has provided the required exact track or sector number for the data from the precise location, or there is any mistake. Then it carries out the some checks جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کوالٹی ہے کہ کہیں بٹ سٹریم وہاں سے ریڈ کرنے میں اور کنٹرولر تک آنے میں کوئی ڈیٹا آپ کا ڈراپ تو نہیں ہو گیا. So a controller assembles block from bit stream, does error correction and puts it into the controller. یعنی کہ وہ error correction جو ہے وہ basically controller میں رکھنے کے بعد نہیں بلکہ once it is there into the buffer, اس وقت پھر error correction جو ہے وہ carry out کی جاتی ہے. Okay, blocks are what are sent from the disk. Basically وہ جو streams ہے وہ ہم کنورٹ اس طریقے سے کرتے ہیں بلاک کی فارم میں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بلاک نہیں ہوتا بلکہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹریم فارم میں ہوتا ہے which is assembled into a block at the controller level. Okay. Now, how we read the data? We have couple of ways to read data. Rather we can say that there are 2-3 different ways جس طریقے سے we can read the data from the device, or one of the method which is called a memory mapped IO. اگر آپ کو یاد ہوگا میموری میپڈ آئی کو ہم نے ٹچ کیا تھا ان دی چیپٹر آف دی میموری مینجمنٹ, یاد ہے نا؟ تو تھوڑا سا آپ اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں.
So a controller has registers which operating system can write and read. Basically, the operating system can issue the commands to the device through a controller. अगर आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करें, हमने क्या बात की, हमने कहा एक मैकेनिकल पार्ट होता है जिसको हम डिवाइस कहते हैं, उस मैकेनिकल पार्ट को डील करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कंट्रोलर कहते हैं. ठीक हो गया, डिवाइस आ गई, उसके बाद कंट्रोलर आ गया. अब हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है. अब इसकी भी डाइसेक्शन करेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है विच डील्स विद द कंट्रोलर. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम से वांट टू राइट means operating system have to give a command to the device to write down, to read the data or to write the data onto the disk, or the operating system may like to read, for example, means the operating system want to read the status of the device, means के device जो है वो on है या device off है या what is the status of the device. So these are the examples of the commands that the operating system gives to the device. लेकिन ये command कहाँ देता है, controller के अंदर registers होते हैं, उन registers को read और write करता है operating system in order to issue the commands or in order to learn from the status of the device. Normally उसको जो control registers हैं, read करने का मतलब उसका device का status मालूम करना और write करने का मतलब उसको instructions provide करना. These instructions could be for reading the data from disk or from writing the data onto the disk. दोनों तरह की चीजें जो हैं वो write form में आएगी. कोई instructions को आपको write करना है registers में. Each device has got data buffers. Data buffer जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि हार्ड डिस्क का जो स्ट्रीम आ रही होती है वो उसके डिवाइस के हार्ड डिस्क के जो कंट्रोलर है उसके डेटा बफर में सेव होता है. सो डिवाइस हैव अ डेटा बफर व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड एंड राइट. Then there are certain devices, if we talk about the hard disk, so yet it takes some time to read and write the data. But there are certain devices which are very fast and very quick. For example, if you want to display something onto the display screen, your LCD screen, your monitor, then it's very quick and fast. You just need to write down the data onto the video RAM of that display. So these are basically the pixels. Pixels कहते हैं picture elements को of the screens. It quickly converts into the form of the pixels and then these pixels are displayed onto the screen. अब ये controller का काम है कि वो उसका vertical scan और horizontal scan to keep the picture alive, to keep the text alive means visible, displayable form के अंदर, illuminated form के अंदर वो screen के ऊपर रहना चाहिए. उसके लिए जो screen जो है horizontal vertical scan करती है. But on the side of the operating system, it's very quick and fast. Quick and fast means that just you have to write the data into the video RAM and that data is displayed onto the screen of the monitor. Okay. Then how does the CPU communicate with registers and buffers? That is the questions जो मैंने अभी आपसे कहा था we need to learn. So for that purpose there are three different ways obviously. Three different ways. Number one, अगर आप देखें यहाँ पर ये रहा, this is number one कि we have an address space, memory address space which is independent address space. It has nothing to do with your devices. And we have a separate I/O ports. ये वो I/O ports हैं जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रीड और राइट करता है और ये आपकी मेमोरी से इंडिपेंडेंट है. और दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज used by the IBM 360 जो अरवी कंप्यूटर्स है उसमें इंडिपेंडेंट I/O स्पेस थी. और इसके मैं बताता हूँ कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, फॉर एग्जांपल PDP-11. PDP-11 ने क्या किया कि एक सिंगल एड्रेस स्पेस रखी मेमोरी की और इसमें कुछ एड्रेसेस जो हैं, टॉप के जो एड्रेसेस हैं वर रिजर्व्ड फॉर द I/O. यानी कि इफ यू आर राइटिंग इनटू द मेमोरी,
or if you are writing into the IO devices, it is one and the same thing, or you are basically using the memory address. ओके, वर्चुअल जो एड्रेस है उस वर्चुअल एड्रेस का कुछ पार्ट जो है वो आपका मेमोरी का है और थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है आपने रिजर्व किया है फॉर द टू एक्सेस द आईओ डिवाइसेस. अब सिस्टम नोज इट वेरी वेल कि इस एड्रेस से इस एड्रेस तक फॉर एग्जांपल जो है वो आपका आईओ डिवाइसेस जो है उसका एड्रेस है. ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर आप एक खास एड्रेस के ऊपर रीड एंड राइट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर इंटेंडेड टू रीड एंड राइट फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस, और अगर आप उस पार्ट से बाकी कर रहे हैं तो यू वांट टू रीड एंड राइट फ्रॉम द मेमोरी. इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में. नेक्स्ट इज सी विच इज अ हाइब्रिड अप्रोच जो कि यूज करता है पेंटियम. पेंटियम में अगर आप देखें तो पेंटियम व्हाट द पेंटियम डज, इट बेसिकली use the hybrid approach and use 0 to 64K as a IO ports, okay, and then ये इसको इंडिपेंडेंट कर देता है आईओ पोर्ट्स को, एंड देन इट यूजेस 64K टू 1 MB एज ए डिवाइस डेटा बफर. यानी कि पेंटियम में क्या है कि जो डेटा बफर है, डेटा बफर कहां पे होता है, कंट्रोलर के अंदर जो एक बफर होता है उसको डेटा बफर कहते हैं. तो अगर डेटा बफर से रीड राइट करना है तो उसको तो आपने पार्ट बना दिया है मेमोरी का, और जो आपकी एक्चुअल पोर्ट्स हैं डिवाइसेस की, जो याद है मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था जो केबल्स आप लगाते हैं उनको आपको यू हैव टू गिव देम अ यूनिक एड्रेस. तो वो जो पोर्ट्स को एड्रेस दिया है वो एड्रेस तो कर दिया सेपरेट, और उसको कह दिया कि टू अच्छा पोर्ट्स क्यों यूज होती है, मैंने अभी आपको बताया था. पोर्ट्स हम यूज करते हैं टू इशू द कमांड्स, हमने कमांड्स देनी है उसको, तो उसके लिए हम उसके रजिस्टर्स यूज करते हैं और उनके रजिस्टर्स की जो एक्सेस है वो हम प्रोवाइड करते हैं उन पोर्ट्स के जरिए. इसी तरीके से उसका जो डेटा बफर यूज करते हैं वो भी आग दो पोर्ट्स की तरफ से होता है, लेकिन बट व्हाट वी डू कि डेटा बफर हैज गॉट इट्स ओन एड्रेस, क्योंकि डेटा बफर के अंदर भी आपने वर्ड बाय वर्ड रीड राइट करना है तो आपको उस बफर के अंदर का एड्रेस भी चाहिए होता है. ठीक है, तो अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस है तो फिर आप बड़ी आसानी से उसके डेटा बफर के एड्रेस को हैंडल कर सकते हैं. तो उसके लिए जो IBM करता है, IBM ने 640K से 1 MB तक का जो चंक है इस चंक को सेव करके रखा हुआ है फॉर दी हैंडलिंग दी डिवाइसेस, और इसको हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड IO. थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं. हाउ CPU एड्रेस रजिस्टर्स एंड बफर्स, मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको पोज किया उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. द फर्स्ट स्कीम विच हैज द सेपरेट मेमोरी एंड IO स्पेस, कौन सी, ये वाली, ये फर्स्ट वन. ओके, separate memory and IO space. When CPU wants to read from the memory or IO port, it puts read on control line. अब कंट्रोल लाइन क्या है, आपकी जो बस की कंट्रोल लाइन है उसके ऊपर वो रीड कमांड देता है, एंड पुट्स द एड्रेस ऑन द एड्रेस लाइन. ठीक है, एड्रेस को तो उसने एड्रेस लाइन पे रखना है, लेकिन जो उसकी कमांड बस है, कंट्रोल बस है, उसके ऊपर वो उसकी इंस्ट्रक्शन को राइट करता है. देन इट पुट्स IO स्पेस और मेमोरी स्पेस ऑन अ सेपरेट सेकंड सिग्नल लाइन to differentiate read from memory space or IO space. This is important. ठीक, क्या कि we put it puts the IO space और memory space, दो space हैं. memory space जो है वो address space है जिससे आप उसको मेमोरी को एक्सेस करते हैं, और जो IO स्पेस है वो है आपकी डिवाइसेस जो है जिसको आपने हैंडल करना है. तो इट पुट दिस सिग्नल, एक सेकंड सिग्नल देता है टू डिफरेंशिएट कि ये जो रीड करनी है ये एड्रेस जो आपने प्रोवाइड किया है ये मेमोरी का है या IO डिवाइस का है. ठीक, समझ में आई बात. यानी कि जो उसकी जो कमांड है, पहले वो कमांड पुट करता है और फिर एक सिग्नल देता है, सेकंड सिग्नल लाइन, टू डिफरेंशिएट दैट इट शुड रीड फ्रॉम मेमोरी स्पेस और फ्रॉम IO स्पेस. ठीक, सो इट रिक्वायर्स अ स्पेशल IO इंस्ट्रक्शन.
اگر تو وہ میموری اسپیس سے ہی اس نے ریڈ کرنا ہے, اگر تو اس کا جو ایڈریس اسپیس ہے آئیو کا وہ میموری کے اندر ہی آپ فٹ ان کر دیں تو وٹ ایور دا کمانڈز آر دیئر ٹو ریڈ اینڈ رائٹ دا ڈیٹا فرام دا میموری یو کین یوز دا سیم کمانڈز. لیکن اب اگر آپ نے اس کو سیپریٹ کیا ہے تو دین یو نیڈ دی سیپریٹ کمانڈ. فار ایگزامپل ان اینڈ آؤٹ, آؤٹ ٹو رائٹ دا ڈیٹا onto the port and in to read the data from that port, and these instruction commands are in assembly language. اور obviously ایسی کوئی command جو ہے وہ C language کے اندر available نہیں ہے. So you have to put a patch of assembly language into your code and you cannot write the device driver in C language. So ایسی صورت میں once you have a separate IO space and a separate memory space تو ایسی صورت میں آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے assembly language کا to read and write the device registers. Okay. نیکسٹ از اپروچ کیا ہے؟ نیکسٹ اپروچ جو میں نے آپ کو سیکنڈ بتائی تھی جس از کالڈ اے میموری میپڈ اپروچ. میموری میپڈ اپروچ میں آپ کو یاد ہے وٹ وی ہیو ڈن کہ وی ہیو یوزڈ اے سنگل ایڈریس اسپیس اور پھر بس اس کے اندر ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ کون سا پارٹ میموری کا ہے اور کون سا پارٹ جو ہے وہ آئیو پورٹ کا ہے. ایسی صورت میں آپ کو اسپیشل انسٹرکشنز جو ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہوں گی. سو اٹ پٹ دا ایڈریس آن دی ایڈریس لائن اینڈ ریڈ دا میموری اینڈ آئیو ڈیوائسز, کمپیئر ایڈریسز ود دی رینج دے سرو اینڈ ریسپونڈ اکارڈنگلی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم نے اپنا کام صرف اتنا کرنا ہے کہ ایڈریس بس کے اوپر اپنی انسٹرکشن دے دینی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ریڈ اے بلاک آف دس ایڈریس اور یہ ایڈریس بس کے اوپر چلا گیا. ناؤ اٹ از اپ ٹو دا میموری اور اٹ از اپ ٹو دی controller of the IO devices کہ وہ both will look into the address. If the address belongs to IO devices then IO device جو ہے that will respond. If the address belong to memory then the memory will respond. آسان ہو گیا نا اور simplified بھی ہو گیا. So میموری میپ کی ایڈوانٹیجز اب کیا ہے؟ جب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے تو اس میں ہم تھوڑی سی اور فنکشنالٹی کو بھی ڈسکرائب کریں گے. یو ڈونٹ نیڈ اسپیشل انسٹرکشنز ٹو ریڈ رائٹ سو دا کنٹرول رجسٹرز کین رائٹ اے ڈیوائس ڈرائیور ان سی. سنس یو آر ناٹ ڈسٹنگوشنگ بٹوین دی میموری اینڈ دا آئیو ڈیوائسز, لہذا آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے یو کین پرفارم دا ریڈ رائٹ ایز اف یو آر ڈوئنگ اے ریڈ رائٹ انٹو دی میموری. وہی انسٹرکشنز ہیں اور وہ انسٹرکشنز جو ہیں آپ کے پاس سی لینگویج میں اویلیبل ہیں. Therefore you can write a device driver in C language because you don't require the special assembly language instructions. So that is a big advantage. Then you don't need special protection to keep user from doing IO directory. کیوں؟ کیونکہ آپ ایڈریس اس کے اوپر رائٹ ڈاؤن کریں گے تو اٹ از دی سسٹم جو ڈیوائس ہے اس نے ریسپونڈ کرنا ہے. اب وہ یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرولر کے رجسٹر میں ریڈ رائٹ نہیں کر رہا, یوزر نے تو ایک ریڈ ایڈریس دینا ہے اور وہ ایک بس کے اوپر اس نے وہ ایڈریس پرووائڈ کر دینا, آئی وانٹ ٹو ریڈ دس. If that address belongs to that particular device, then the device will respond, otherwise the memory will respond. اور obviously جب میں کہتا ہوں کہ they will respond under complete framework, and that framework has lot of protection and lot of checking purposes also. So you put each device driver on different address space of different pages to avoid conflict. اب اس کا ایک فردر ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ آپ جو آئیو ایڈریس ہے نا اس کو آپ انٹیلیجنٹلی اس طریقے سے سپلٹ اپ کریں کہ ایک ڈیوائس کے جو آئیو ایڈریسز ہیں وہ ایک رجسٹر میں ایک پیج میں آ جائیں, دوسرے ڈیوائس کے دوسرے پیج میں آ جائیں, تیسری ڈیوائس کے تیسرے پیج میں آ جائیں. تو یو کین سپلٹ اپ دی ایڈریسز آف دی آئیو ایڈریسز آف ڈفرینٹ ڈیوائسز آن ڈفرینٹ پیجز. اب اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پیجز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے ہیں یوزر کو, کیونکہ یوزر نے اس ایڈریس کو اس ڈیوائس کو ایکسس کرنا ہے. سو وٹ دا آپریٹنگ سسٹم کین ڈو, آپریٹنگ سسٹم کین پرووائڈ دیٹ پرٹیکولر پیج ٹو دی یوزر پروسیس.
اب وہ جو پیج یوزر پروسیس کا پارٹ بن جائے گا, اس کا مطلب ہوا کہ ڈیوائس ڈرائیور ول بیکم دی پارٹ آف دی یوزر پروسیس. اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں؟ جب ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ یوزر, کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ہیز ہینڈڈ اوور دا پیج ٹو دا یوزر پروسیس, اس کا مطلب ہے کہ اس پرٹیکولر ڈیوائس سے ریلیٹڈ جو پیج تھا, جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو ایکسپلین کیا, دیٹ ول بی ایلوکیٹڈ ٹو یوزر پروسیس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیوائس ڈرائیور از نو مور پارٹ آف دا کرنل. تو what will happen? It will reduce the size of the kernel at big advantage, کیونکہ وہ ایک لگژری ہے. بگ کرنل کے لیے یو ریکوائر بگ اسپیس, تو یو ول ریڈیوس دی سائز آف دا کرنل. سیکنڈ, اوائڈ ڈیوائس ڈرائیورز انٹرفیئرنگ ود ادرس. جب اس قسم کی سچویشن ہو, اگر یہ سارے کے سارے کرنل کا پارٹ ہوتے تو دیر از چانس, کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ایک ڈیوائس ڈرائیور جو ہے دوسرے ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ انٹرفیئر کر سکتا ہے. اوکے, ایڈریس مکس میچ ہو سکتے ہیں. کمانڈز آپ نے ایک ڈرائیور کو دی اور ایڈریس آپ نے دوسری ڈیوائس کا دے دیا. سو دیر کوڈ بی چانس, بٹ if you do that, جو میں نے اوپر آپ کو ٹیکنیک بتائی, اگر ہم اس ٹیکنیک سے کریں گے then it avoid the device driver interfering with other device drivers. اور مزے کی بات کیا ہے تیسری, کہ it avoid crash of the operating system due to a buggy driver. sometime آپ کو پتا ہے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں, ابھی ہم اگلے لیکچر میں we'll be talking about in detail, ڈیوائس ڈرائیورز are provided بائی دی مینوفیکچرر. جس نے اپنی ڈیوائس بنائی ہے وہ ایک ڈیوائس ڈرائیور پرووائڈ کرتا ہے اور اس ڈیوائس ڈرائیور کو آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ بنا دیتے ہیں. اب یہ ایک تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ بناتے ہیں. اگر تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ بناتے ہیں اینڈ اف دیر از اے بگ, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کریش کرے گا. اب ڈرائیور کریش نہیں کرے گا, اگر یہ ڈرائیور آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ ہے تو آپ کا پورا آپریٹنگ سسٹم کریش کرے گا. لیکن in this particular technique, when the driver is in the user address space, تو crash ہو جائے, so what? ایک user کا process crash ہوگا, whole operating system means whole environment will not crash. So that is really another big advantage. Next, every instruction that can reference memory can reference control register as well. یہ میں بات بتا چکا ہوں پہلے, کیونکہ اب آپ کے لیے ایک ہی جیسی سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں. Let's take an example. یہ ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں, loop test port 4. It checks the port 4 is 0. آپ پورٹ دیکھ رہے ہیں, پورٹ کا کیا مطلب ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ ڈیوائس کی وہ پورٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. اگر وہ 0 ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, یا اس کو سیٹ چیک کر سکتے ہیں یا ریسیٹ چیک کر سکتے ہیں. سیٹ کہتے ہیں 1 کو, ریسیٹ کہتے ہیں 0 کو. سپوز اگر 0 کا مطلب ہے کہ ڈیوائس از اویلیبل, 1 کا مطلب ہے ڈیوائس از بزی. سو یو کین جسٹ چیک دیٹ برانچ آن ایکول, دین اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 0 ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں, ریڈی مینس ڈیوائس از ریڈی. ادروائز برانچ آن لوپ, ادروائز keep on checking the particular device. Okay, so you if you are using the device as a memory mapped IO اور اس کی ایڈریسنگ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اسپیشل انسٹرکشنز نہیں آپ یوز کر رہے, تو پھر what we can see, if no memory map IO instructions, just references registers, the registers are to be loaded in CPU, then test it, need more instruction to do test read. کیا کہنے کا مطلب ہے, سمپل آسان زبان میں مطلب ہے کہ اگر آپ کی میموری میپڈ آئیو یوز نہیں کر رہے, ایسی صورت میں یہ آپ کی اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشنز ہیں, ان انسٹرکشنز نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اب آپ کو پہلے یہ انسٹرکشنز جو ہیں ان کو پہلے لوڈ کرنا ہے سی پی یو کے اندر, ایک انسٹرکشن یہ چاہیے اور پھر دوسرا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یعنی کہ ہر انسٹرکشنز آپ کو 2 انسٹرکشنز میں چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کو وہ انسٹرکشنز لوڈ کرنی ہے. بٹ اف وی آر ڈوئنگ اے میموری میپڈ آئیو تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہ ڈبل کام جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. If the instructions are special instructions, then
it will slow down the response of detecting the device. For example, अगर आपने सिंपली यही टेस्ट करना है कि क्या डिवाइस रेडी है या नहीं, अगर तो वो आपकी मेमोरी मैप्ड आए हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको एड्रेस कर सकते हैं और उसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आपको दो काम करने पड़ रहे हैं. थोड़ा सा जरा सोचें कि कौन से दो काम. पहली बात कि वो एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन है जो कि उस कंट्रोलर की है. उस कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके उस डेटा को लेकर आ रहे हैं हम अपने सीपीयू के पास, और सीपीयू जो है उसको फिर टेस्ट कर रहा है. अगर ये उसके डायरेक्टली आप मेमोरी मैप्ड आईओ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में जाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट उन इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करें और वो उसके साथ लिंक्ड अप है, और इसका मतलब है कि डिवाइस का स्टेटस भी आप डायरेक्टली रीड कर रहे हैं उसकी डिवाइस से, क्योंकि आपका मेमोरी मैप आईओ आप परफॉर्म कर रहे हैं. समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं. मेमोरी मैप्ड डिसएडवांटेज. When there are advantages of certain concept, then obviously it has some drawbacks or disadvantages as well. Number one, caching a device control register. We have studied that while processing the data, the memory provide a special buffer which are inside the CPU, which is called a cache. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی انسٹرکشن کو فرسٹ ٹائم ریفر کرتے ہیں, ڈیٹا کو فرسٹ ٹائم ریفر کرتے ہیں, وی کیش مینس اس کی کاپی جو ہے وی کیپ اٹ ود ان دا سی پی یو. اگر ہم ایسی سچویشن میں کسی ڈیوائس کے رجسٹرز کو اگر ہم اسٹیٹس کو ریڈ کرنا ہے نا, ان سیٹ آف انسٹرکشنز کو میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو ٹو ریڈ اٹ انٹو دی سی پی یو. جب آپ سی پی یو میں ریڈ کریں گے تو وہ تمام ایڈریسز جو ہیں اس کو آپ کیش کرویں گے. اب سی پی یو کو تو نہیں پتا کہ یہ آپ کیش نہیں کر سکتے, unless until you have a special hardware to protect that, کہ بھئی یہ کیش نہیں کر سکتے. تو what will happen, جو اس کا سٹیٹس ہے device is not ready والا, وہ کیش ہو جائے گا. اب آپریٹنگ سسٹم جو ہے فریش سٹیٹس ڈیوائس کا اٹھا ہی نہیں رہا, وہ keep on reading the status which it has picked up in the cache. اب وہ ساری زندگی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم اس کو ٹیسٹ کرتا رہے گا, کیونکہ سٹیٹس جہاں پر اپ ہونا ہے, ریڈی ہونا ہے, وہ سٹیٹس جو ہے is not available in the cache. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیشنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ میموری میپڈ آئیو کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیش کرویں گے تو ڈیوائس کا جو سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا. کیش کو تو اپڈیٹ نہیں کرتے, ہاں کیش میں کوئی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے تو بیک اینڈ پہ جا کے اپڈیٹ کرتے, لیکن اگر بیک اینڈ پہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہو تو پھر کیش کے اندر چینج نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ڈسک ڈیٹا کو اٹھا کر کیش کیا ہوا اور وہاں سے آپ یوز کر رہے ہیں اور بیک اینڈ پہ آپ ڈسک کے ڈیٹا کو چینج کرویں تو وہ کیش میں اپڈیٹڈ چیز نہیں جائے گی, لیکن وائس ورسا. If you have copied some data from hard disk into the cache and you modify it into the cache, پھر اس cache کو modified کو disk پہ جا کے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, اب اگر اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر آپ کا بیک اینڈ کے اوپر ڈیوائس ریڈی ہوگی تو وہ کیش کو پتا نہیں چلے گا. تو obviously اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ you require a hardware that should be able to disable caching when it is worthwhile. ٹھیک ہے, اور یہ ہارڈ ویئر جو ہے یوزلی ویری ایکسپینسو. دین نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج, آئیو ڈیوائسز اینڈ میموری ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو میموری ریفرنسز. اوکے, یہ بڑے مزے کی چیز ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی, اگر آپ کو یاد ہو کہ فرسٹ چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر از اے سنگل بس, اس بس کے اوپر ایک ایڈریس جائے گا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا. اگر وہ ایڈریس belongs to memory then the memory will respond. If the address belongs to IO device then IO device will respond. What will happen? اگر آپ ایک علیحدہ سے بس بنا دیں بٹوین دا سی پی یو اور میموری, اور اس سسٹم بس کو آپ یوز ہی نہیں کر رہے, تو ہاؤ ڈو دی آئیو ڈیوائسز نو کہ ان کا ایڈریس جو میموری کی طرف جا رہا ہے وہ میموری اس ایڈریس کو تو رسپونڈ آئیو ڈیوائس نے کرنا ہے. آئیو ڈیوائس کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ آئیو ڈیوائس کی بس پہ وہ ایڈریس آ ہی نہیں رہا.
So how can IO devices could respond? تو یہ یہاں پر ہم نے explain کیا ہے. Works with the single bus because both memory and IO looks at address on bus and decide which one to respond. یعنی کہ اگر تو ایک بس ہوگی تب تو دونوں کو پتا چلے گا جس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ رسپونڈ بیک کرے گا, اور اگر وہ ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو how do system could respond. So that is a problem. So harder with multiple buses because IO devices can't see their addresses reference to the buses not connected with them. جو بس کنیکٹڈ ہی نہیں ہے IO ڈیوائس کے ساتھ, اس کا وہ رسپونڈ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس کی آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں. اگر تو you put an address here, CPU puts an address here, if the address belongs to the memory will reply to provide the data, read and write the data, or if the address belongs to the IO bus, then this IO bus responds to that. But what will happen? If the CPU has a direct connection with the memory, یہ بس اس کی ایک independent آپ نے بس لگا دی ہے, and it writes, then how could this memory, CPU reads and write the memory, go over this high bandwidth bus? یہ fast speed bus ہے, اور اس کی دیکھیں اس کی bandwidth بھی زیادہ ہے. جس طرح یہ نا یہ والی جو روڈ ہے یہ ایک سنگل ون وے روڈ ہے, اور یہ اگر فرض کیا بہت بولے وارڈ ہے, چوڑی روڈ ہے, زیادہ ٹریفک ٹریول کر سکتی ہے, تو بینڈ وڈتھ کا یہ مطلب ہے اس کا. سو اب ایڈریس اس نے مانگا, ریڈ یہاں سے کرنا تھا, لیکن اس نے تو میموری میپ کیا ہوا ہے, تو یہ تو ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس نے جواب دینا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو IO ڈیوائسز کو کہ جناب I have to respond. So this memory port is to allow IO devices to access to the memory. So basically there should be some mechanism کہ آپ کی IO devices کو پتہ چلے کہ respond انہوں نے کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ There are 2-3 solutions which are suggested to that. Number 1, try IO device if memory bus not respond, یعنی کہ آپ CPU جو ہے وہ ایک انسٹرکشن لکھے, اور اگر میموری کے پاس ایڈریس نہیں ہوگا تو میموری will not respond. تو یہ کیا کرے, پھر IO ڈیوائسز کو ٹرائی کرے, یعنی کہ پہلے یہ اس سے مانگے ڈیٹا, if it does not return back the data, پھر CPU جو ہے وہ ڈیٹا اس بس کے اوپر ڈالے کہ مجھے I needs, اور ایکسپیکٹ کرے کہ IO ڈیوائس جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی. اوکے. سیکنڈ سولوشن, پٹ سنوپنگ ڈیوائس, یہاں پہ اپنا ایک جاسوس بٹھا دے. یہ جاسوس کیا کرے کہ جو ایڈریسز جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, جیسی وہ ایڈریس آئے وہ ایڈریس جو ہے نا اس کی کاپی یہاں پہ پرووائڈ کر دے. ٹھیک. اور یہ جاسوس کون سا ہوگا؟ یہ ایک ہارڈ ویئر ہوگا. That hardware will filter out the address of the interest of the IO device, اور وہ اس کے ایڈریس کو یہاں پر دے گا so that this IO device could respond. تھرڈ سولوشن, فلٹر ایڈریسز. جو کام ہارڈ ویئر کر رہا ہے, جو کہ پینٹیم اپروچ ہے, وہ کام خود the MMU کر سکتا ہے, that hardware کر سکتا ہے. It filter the addresses. For example, 640K to 1 MB could be marked as non-memory range and forwarded to PCI bus. ٹھیک ہے. اگر any address which belongs to that, تو اس کے بھی آپ ایک ہارڈ ویئر سرکٹری, بجائے اس کے کہ ایک جاسوس ہارڈ ویئر ڈالا جائے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آفیشیلی ایک فلٹر لگا دے, اور وٹ ایور دی ایڈریسز جو بھی آپ نے رینج دی ہے, اس رینج میں جو ایڈریس آئے وہ آپ سسٹم بس کو دے دیں, اور باقی آپ ایڈریس جو ہے وہ اس کو دے دیں. سو مین پوائنٹ, ہیو ٹو complicate hardware to make this work. So basically آپ کو ایک complicated hardware چاہیے. اور ایک اور بھی problem ہے, وہ یہ ہے کہ IO devices respond very slowly as compared to the main memory. IO ڈیوائسز جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتی, کیونکہ مین میموری آپ کو یاد ہے, میں نے یہ پیچھے لاسٹ لیکچر میں I've given you an example کہ آپ مین میموری کو you can access at the order of 10 nanoseconds for example, 6 nanoseconds, جبکہ آپ کی ہارڈ ڈسک could respond in the order of few milliseconds. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ نینو سیکنڈز اور ملی سیکنڈز کے اندر there is a 1 million کا of the order of 1 million کا فرق ہے. تو your hard disk is million times, 100,000 times slower than the main memory. تو اس سے بھی
جو آپ ایک جیسی ڈیوائسز ایک بہت فاسٹ ہے ایک بہت سلو ہے تو دیٹ کوڈ آلسو بی اے ڈیفیکلٹی اف یو ٹرائی ٹو پرووائڈ دی سنوپنگ جاسوس ہارڈ ویئر انٹو دی سسٹم. ٹھیک. نیکسٹ از ڈی ایم اے, ڈائریکٹ میموری ایکسس. اگر آپ کو یاد ہو تو آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ڈی ایم اے, آپ کو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یو کیری آؤٹ ریڈ اینڈ رائٹ آپریشن وداؤٹ انوالونگ دی سی پی یو. صرف اتنی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی کہ ہم نے میموری میں ڈیوائسز کے ساتھ اور میموری سے ڈیوائس یا ڈیوائس سے میموری جو ریڈ رائٹ ہے وی ڈو اٹ ود دی ہیلپ آف اے ویری اسپیشلائزڈ کنٹرولر وچ از کالڈ ڈی ایم اے, ڈائریکٹ میموری ایکسس, جو کہ سی پی یو کو انوالو نہیں کرتا. سو اسی کو اب ہم تھوڑا سا فردر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. سی پی یو could request data 1 byte at a time from IO controller or 1 word at a time from the IO controller. If you use the CPU to read and write the data, so it's a big wastage of the CPU time. So we said that کہ بجائے اس کے ہم سی پی یو کو انگیج کریں ہم ایک انٹیلیجنٹ کنٹرولر لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایم اے. ڈی ایم اے کنٹرولر could be on the motherboard. So normally you use one controller for multiple devices. ہم جنرلائز ڈی ایم اے کنٹرولر بھی بنا سکتے ہیں they do exist and they provide the service, or there could be a DMA controller customized to special devices also. So CPU read and write to the registers in DMA controller. اب CPU جو ہے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ DMA controller کو کر رہا ہے instead of the devices. So the memory address is provided onto the register. Then the byte count is also provided. Byte count کیا ہے کہ کتنا ڈیٹا آپ نے ریڈ کرنا ہے, کہاں سے ریڈ کرنا ہے, کتنا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, and then it writes the instruction to the control register. So IO port, direction of the transfer units in byte by byte کرنا ہے یا word by word کرنا ہے. ٹرانسفر موڈ جو ہے وہ word by word بھی ہو سکتا ہے اور burst mode بھی ہوتا ہے. In the burst mode کیا ہوتا ہے کہ number of bytes that can be transferred in one single go. We'll be talking about in a few minutes time. So control registers میں تو یہ والی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا کنٹرولر. Where is my cursor? یہ رہا, یہ these are the instructions. Specifications ہیں basically that are provided into the control register. اور byte count register میں بتاتا ہے کہ how many time the process should be repeated, اور یہاں سے بتاتا ہے کہ which is the memory address. اور لکھنا ہے یا read کرنا ہے یا write کرنا ہے وہ یہاں پہ direction سے بتا دیتا ہے, direction to transfer. If it is memory to device means you are going to write it onto the device. If it is from device to memory means you want to read it from the device to the main memory. How does it works? اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. When DMA is not used, تھوڑا سا اس کو concentrate کرنے کی بھی اگر ہم ایک یہ سچویشن کی بات کریں, then the controller reads a block into the memory buffer. اب آپ کا جو کنٹرولر ہے ڈیوائس کا وہ آپ کا ڈیٹا ریڈ کرتا ہے ڈیوائس سے اور وہ ڈیٹا کہاں پہ سیو کرتا ہے اپنے بفر میں. Where is that buffer? Memory buffer? It's not in the memory. That memory buffer is onto the device controller. Then it computes the checksum. Checksum کہتے ہیں کہ error correction code, ECC, یا cyclic redundancy check. There are different techniques to check whether کہ ٹرانسفر کے دوران ڈیٹا آپ کا لوز تو نہیں ہوا, اس کو ہم کہتے ہیں checksum. Then it interrupts. Once the data is there into the device control memory, then it sends an interrupt to the CPU, and then it's the operating system that read byte by byte or word by word at a time. اور یہ سسٹم بس کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو ڈیوائس کنٹرول رجسٹر سے مین میموری میں ٹرانسفر کرتا ہے. کب؟ جب آپ کے پاس ڈی ایم اے نہیں ہوتا. If you are using a DMA, تو پھر ڈی ایم اے جو ہے وہ کیسے کام کرے گا. ڈی ایم اے کام کرنے کے لیے دیکھیں کہ یہ سی پی یو ہے. اٹ رائٹس دی انسٹرکشن ٹو دا ڈی ایم اے کنٹرولر اور اس میں اس کو ایڈریس بتائے گا, ورڈ کاؤنٹ بتائے گا اور کنٹرول انسٹرکشن جو بھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتائی. یہاں پہ انسٹرکشن ہے, ڈائریکشن ہے, موڈ ہے, وہ ساری ڈیٹیل ہے. یہ بائٹ کاؤنٹ کہ آپ نے کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے, ورڈ بائی ورڈ ہے تو کتنے ورڈز ہیں, اور بائٹ بائی بائٹ ہیں تو کتنی بائٹس ہیں, اور یہ ایڈریس ہے.
اور ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے وہ یہاں پر آئے گا. دین اٹ آلسو ایشوز اے کمانڈ ٹو دی ڈسک کنٹرولر کہ بھائی یہ ڈیٹا جو ہے ڈسک سے ریڈ کر دے. Once the data, it start reading the data is there into this buffer, it sends an interrupt. اب اس کو پتا ہے کہ ڈی ایم اے کنٹرولر ہے تو this controller will send. So basically what it will do, this DMA controller will request once it's find that the data is there into the disk controller, it DMA request transfer to the memory. یہ جناب اس کو کہے گا کہ میموری جو ہے وہ ٹرانسفر شروع کرنی ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے یہاں سے according to these instructions this data will start reading and writing it into the memory of the computer. یہ جناب اس کا ڈیٹا کمپلیٹ کرے گا. once all the data is completed then it will send an acknowledgement yes the data has been dead and then it will interrupt the CPU کو بتائے گا کہ job has been done. اگر اس کو آپ دیکھیں میں نے اس کو شاید steps میں بھی آپ کے لیے لکھا ہے. یہ کام جو میں نے آپ کو explain کیا تھوڑا سا جلدی میں کیا explain تو تھوڑا اس کو let us read it out. Step number 1 میں CPU programs the DMA controller register what and where to transfer. It also instructs device controller to read the data from disk into the buffer and perform checksum. ٹھیک اور یہ ہے آپ کا یہ اسٹیپ نمبر 1 جس میں کہ آپ نے یہ اسٹیپ نمبر 1 ٹھیک اور یہ اس کا ایرو آ گیا. اس کے بعد یہ اسٹیپ نمبر 2 یہ کیا ہے DMA controller issues a read request over a bus to disk controller. The disk controller reads the memory address to write. ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا ہے. پہلے یہ کولیبریشن ہو رہی تھی سی پی یو کے تحت اب یہ کولیبریشن ہو رہی ہے. نا اٹ پرووائڈس کہ جناب یہ ایڈریس ہے جس کے اوپر یہ ڈیٹا پہنچانا ہے. تو پہلے یہ کام سی پی یو کر رہا تھا نا یہ انسٹرکشن دے رہا ہے انسٹیڈ آف سی پی یو یہ اس کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ یہ ریڈ کرنا ہے. دا ڈیٹا سسٹم بس کے تھرو آئے گا اور اٹ ول گو اپ دیئر. سو اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے The disk controller write to the memory is another bus cycle. وہ بار بار اس سسٹم بس کو لے گا اور اس بس کے اوپر ڈیٹا ڈالے گا اور وہ ڈیٹا will be transferred to the memory of the computer. اس کی کمپیوٹر کی میموری میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. After the memory write, device controller sends acknowledgement to DMA bus. Step number 4. جب یہ رائٹ کروے گا کیا چیز رائٹ کرے گا ورڈ یا بائٹ. Okay, then it will send an acknowledgement کہ I have done the job. اب یہ کیا کرتا ہے Now DMA increment the memory address and decrement the word count. If count is greater than 0 اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا باقی ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹارٹنگ ایڈریس بھی ہے اور والیوم بھی ہے سائز بھی ہے ان ٹرمز آف بائٹ کاؤنٹ میں. تو بائٹ کاؤنٹ کو میموری کو انکریمنٹ کرے گا. انکریمنٹ کیوں کرے گا تاکہ نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ نیکسٹ کنزیکٹیو ایڈریس کے اوپر چلا جائے. اس کو انکریمنٹ کرے گا میموری ایڈریس کو اور ڈیکریمنٹ کرے گا بائٹ کاؤنٹ کو. اگر 100 ریڈ کرنی تھی 2 بائٹس ریڈ ہو گئی تو اب ڈیکریمنٹ ہو کے وہ 98 رہ جائے گا پھر 96 پھر 94 92 حتیٰ کہ 4 2 اور 0. If it is 0 means کہ all the data has been transferred. Otherwise if the byte count is 0 DMA interrupt that the memory transfer has been completed. اگر یہ کاؤنٹ جب 0 ہو جائے گا یہاں تو اس کو لوپ میں چاروں سٹیپس چلتے رہیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ بتایا کہ it will repeat step number 1 to step number 4 جب تک کہ کاؤنٹر 0 نہیں ہو جاتا یعنی کہ جب تک پورے کا پورا بلاک ٹرانسفر نہیں ہو جاتا. اوکے Once the counter goes to 0 تو پھر it will send an interrupt to CPU اور یہ ہے وہ interrupt کہ جناب کام جو آپ نے assign کیا تھا has been completed. Now DMA کنٹرولر کے موڈز جو میں نے آپ کو بتائے تھے میں نے آپ سے کہا نا برسٹ موڈ میں وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ آپ ورڈ بائی ورڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور برسٹ موڈ کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں. One is called a cycle steering mode that transfer goes on word at a time یا byte at a time competing with CPU for bus cycle. Idea is that the CPU uses the occasional cycle to DMA controller called cycle steering.
ایک موڈ جو ہم نے یہاں پہ بات کی وہ یہ تھی کہ جب اس ڈیٹا کو یہاں پر جانا ہے تو یہ بس چاہیے. تو یہ بس جو ہے اور نارملی یوز بائی دا سی پی یو. سو وٹ اٹ ول ڈو, اٹ ول, جب بھی یہ بس اویلیبل ہوگی یہ پک اپ کروے گا بس کو, تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے یہاں پر ٹرانسفر ہوتا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکل اسٹیونگ. ٹھیک ہے, اوکیشنلی یو پک اپ دی ڈی ایم اے کنٹرولر جو ہے وہ بس کا سائیکل پک کر لیتا ہے in order to transfer the data onto the bus. This is called cycle steering. دوسرا ہے burst mode. DMA controller grabs the bus and sends a block. جب second mode کیا ہے, once the DMA controller gets the bus, تو اس بس کو وہ اپنے پاس رکھے رکھتا ہے کچھ ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ پورے کا پورا بلاک ٹرانسفر نہیں کر دیتا. بجائے اس کے کہ ہر دفعہ ایک ایک ورڈ کے لیے ویٹ کرے بس کا, اس کی بجائے جب اس کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے بس, تو بس کو قابو کر لیا اور پورے کا پورا بلاک ٹرانسفر کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں برسٹ موڈ. اوکے, اور جو تیسرا موڈ ہے وہ فلائی بائی موڈ ہے. اس میں ڈی ایم اے کنٹرولر ٹیلز دا ڈیوائس کنٹرولر ٹو سینڈ ورڈ ٹو اٹ انسٹیڈ آف میموری, can be used to transfer data between devices. جو تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں فلائی بائی موڈ. وہ کہتا ہے کہ بھئی میموری میں ڈیٹا بھیجنے کی بجائے نا, یہ ڈیٹا جو یہ والا جو 3 جا رہا تھا, سوری یہ کافی, اس کو اگر میں دیکھوں یہاں سے اس کو, اب بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ جناب ڈیٹا جو ہے وہ میموری میں رائٹ کرو, یہ اس کو یہ انسٹرکشنز دے سکتا ہے کہ بھئی ڈیٹا جو ہے وہ آپ مجھے پرووائڈ کریں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اوکے, سو اس کو ہم کہتے ہیں فلائی بائی موڈ. دا ڈی ایم اے کنٹرولر ٹیلز دا ڈیوائس کنٹرولر ٹو سینڈ ورڈ ٹو اٹ انسٹیڈ آف میموری اینڈ دس کین بی یوزڈ. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا جو مین ایڈوانٹیج ہے, مین ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ آپ نے اگر میموری ٹو میموری ٹرانسفر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈیٹا جو ہے میموری ٹو میموری ٹرانسفر کرنا ہے, تو پھر اب وہ ڈیوائس کیا ہے, وہ میموری اٹ سیلف ہے. وہ کیا کرے گی کہ وہ ڈیٹا جو ہے ڈی ایم اے کنٹرولر کو دے گی ایک بلاک کا, اور ڈی ایم اے کنٹرولر اس سے لینے کے بعد دوبارہ میموری کی دوسری لوکیشن پہ لکھ دے گا. اگر ڈسک ٹو ڈسک ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو ایک بلاک کا ڈیٹا جو ڈسک تو کنفیوز ہو جائے گا کہ میں نے ایک بلاک سے اٹھایا بفر کے اوپر اور میں اس کے اوپر رائٹ کر رہا ہوں. پہلے وہ ریڈ کرے گا ایک سے, بفر فل اپ کرے گا, وہ بفر پرووائڈ کر دے گا ڈی ایم اے کنٹرولر کو, اور اس کے بعد کیا کرے گا, ڈی ایم اے کنٹرولر جو ہے اس کو واپس رائٹ کروا دے گا. تو اگر سیم ڈیوائس ٹو ڈیوائس آپ نے جانا ہے تو ایسی صورت میں ایک اور موڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو فلائی بائی موڈ کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم میموری ٹو میموری کاپی کر سکتے ہیں اور ڈیوائس ٹو ڈیوائس یا ڈسک ٹو ڈسک ہم کاپی کر سکتے ہیں. Couple of questions. Why buffer data in, why we buffer the data in controller? ٹھیک, اب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں آ گئی, اس کا سائیکلک ریڈنڈنسی چیک یا ایرر کریکشن کوڈ ECC پرفارم کرنا ہوتا ہے, اس کا چیک سم پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بس میں بی بزی اینڈ نیڈ ٹو اسٹور ڈیٹا سم پلیس, کیونکہ اس ڈیٹا نے ٹرانسفر ہونا ہے بس کے اوپر, اس بس کے اوپر جانا ہے, اور یہ بس جو ہے ایک لگژریس ریسورس ہے. جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے نا تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بس یہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ جو سی پی یو ہے یہ اس بس کے اوپر زیادہ ہولڈ رکھتا ہے, تو دیر از اے چانس کہ یہ بس جناب اس بیچارے کنٹرولر کو نہ ملے. تو ڈیٹا تو کنٹینیو اسٹریم میں آتا رہے گا, تو وہ تو ڈیٹا ول بی اوور رن, وہ آگے بس پہ جائے گا نہیں, تو وٹ ول ہیپن, you will lose the data. تو اس کے لیے that's the very important کہ بس میں be busy, so you would need to put the data somewhere into the storage. Is DMA really worth it? کیا ہمیں DMA کی واقعی ضرورت ہے؟ Let us see کہ کہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں DMA کی ضرورت نہیں ہے. We don't require DMA if we don't have too much data to transfer. اگر تھوڑا سا ڈیٹا آپ نے ریڈ اور رائٹ کرنا ہے, ایسی صورت میں ڈی ایم اے وڈ بی این اوور ہیڈ, اور آپ ڈائریکٹ سی پی یو کو یوز کرویں اور ڈی ایم اے جو ہے نا وہ آپ
useful نہیں ہو سکتا. Second, if CPU is much faster than DMA controller and can do the job faster. اگر CPU نے انسٹرکشن دینے کے بعد فارغ ہی بیٹھنا ہے اور CPU can do the job 10 times, 20 times, 100 times faster than DMA controller, then it's better that the job should be done by the CPU. CPU اپنے تھوڑے سے fraction of time میں, ایک تھوڑے سے time quantum میں should be able to complete the task instead کہ وہ DMA controller کو use کریں. ایسی صورت میں ہمیں DMA controller کی requirement نہیں ہے. نمبر 3, embedded system میں usually the CPU is required to carry out a limited task. اور جب وہ کوئی اس طرح کی ریڈ رائٹ کر رہا ہوتا ہے تو CPU جو ہوتا ہے is idle. تو ایسے embedded systems کے اندر DMA جو ہے وہ useful نہیں ہے. rather کہ CPU کو آپ idle کر کے ایک اور controller which is a slower one اس کو use کریں. ہم ایسی صورت میں DMA controller جو ہے وہ use نہیں کرتے. we don't prefer to have a DMA. Okay. I think just give you a quick introduction of PC interrupt structures, and I guess I will be discussing it later on. Another way through which we can carry out the read and write is called the PC interrupt structure. Okay. Here we can see that the different devices are connected with the interrupt controller. Okay, device is a desk, it could be a keyboard, it could be a clock, it could be a printer. So different devices are connected to the interrupt controller, and then this interrupt controller is connected with the CPU. So the connection between the devices and the interrupt controller are used to interrupt the CPU. اب بجائے اس کے کہ devices direct CPU کو interrupt کریں, whenever a device require the attention of the CPU, it sends a signal, it asserts a signal, and that signal is picked up by the interrupt controller. اور یہ یاد رکھتا ہے کہ اس کو کس device نے interrupt کیا تھا. Based upon that, کہ جو ڈیوائس نے اس کو انٹرپٹ کیا ہے, then it perform the interruption requirement کہ کیوں انٹرپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. سو ایسی صورت میں it just sends, سب سے پہلے ڈیوائس اپنا کام کرنے کے بعد انٹرپٹ کرتی ہے انٹرپٹ کنٹرولر کو, then the controller issues that pass that interrupt to the CPU, اور پھر then CPU acknowledge to the interrupt controller. یعنی کہ اب سی پی یو اور ڈیوائسز کے بیچ میں یہ ہم نے ایک اور ڈیوائس لگا دی جس کو انٹرپٹ کنٹرولر کہتے ہیں. یہ اس لیے لگائی کہ ڈیوائسز ڈائریکٹلی سی پی یو کو نہ انٹرپٹ کریں, کیونکہ اٹ ہیز ٹو ٹیک سرٹن ڈیسیژن. فار ایگزامپل کہ ان میں سے پرائرٹی کس کی ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسک ہیز ہائر پرائرٹی, clock has higher priority than disk, and disk has higher priority than keyboard, or keyboard has a higher priority than the printer. So you can define different priority levels, اور یہ سارا کام جو ہے وہ interrupt controller کرتا ہے. Then also the interrupt controller saves the interrupt until that service has been provided. پھر interrupt controller is intelligent enough کہ کس ڈیوائس کے لیے کون سی سافٹ ویئر کو ہم نے یوز کرنا ہے in order to provide the service. Okay, so interrupt processing. Each device asserts a signal on a bus assigned until attention by the interrupt controller. Controller detects and distinguish the interrupt signal by the device. دیکھتا ہے کہ یہ interrupt جو ہے کس device کی طرف سے آیا, disk کی طرف سے آیا یا clock کی طرف سے آیا. If no other interrupt is pending, it immediately processes that particular interrupt. Provided کہ interrupt disable نہیں کیا ہوا سی پی یو نے. اگر سی پی یو نے انٹرپٹ ڈسیبل کیا ہوا ہے, ایسی صورت میں انٹرپٹ کنٹرولر سی پی یو کو انٹرپٹ نہیں کر سکتا. بٹ اف اٹ از انیبل, انٹرپٹ انیبل جو ہے وہ ہے, ایسی صورت میں انٹرپٹ کنٹرولر کین انٹرپٹ دا سی پی یو. سو ادروائز دا پروسیس, اگر کوئی اور پروسیس کا انٹرپٹ آلریڈی جو ریسیو نہیں ہوا, اگر فرض کریں دو ڈیوائسز کا انٹرپٹ سائملٹینیسلی ریسیو ہوتا ہے تو دا ڈیوائس وچ ہیز دا ہائیسٹ پرائرٹی از سروڈ فرسٹ, اور دوسرے کے انٹرپٹ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ ڈیوائس بگ کرتی رہتی ہے,
वो कीप ऑन असर्टिंग द सिग्नल, उस सिग्नल के ऊपर वो मैसेज भेजती रहती है in order to get the attention of the interrupt controller. So controller puts the number on address line telling CPU which device wants the attention. Interrupt को देता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि कौन सी डिवाइस है, उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद वो एक प्रिसाइज वेक्टर जो उससे रिलेटेड होता है, बिकॉज दिस इज एजुकेटेड वन, इसका जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है उसमें पता है कि ये कौन सा इंटरप्ट है और इसके लिए कौन सी वाली रूटीन चाहिए, तो वो नंबर जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल से उस नंबर को वो इंटरप्ट के साथ प्रोवाइड करता है टू द सीपीयू. Then the table of interrupt points to the interrupt service routine, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उस टेबल में से required interrupt service routine जो है interrupt vector से उस टेबल से एड्रेस पिक करके that is provided to the CPU. Number on the address line act as an index into the interrupt vector. वो जो interrupt नंबर दिए ना, interrupt 21, interrupt 13, interrupt 7, ये आप अगर देखें IRQ7, ठीक है ना, माउस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल IRQ14 हम प्रिंटर के लिए यूज करते हैं, IRQ0 जो है पेज फॉल्ट के लिए यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट इंटरप्ट्स के नंबर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, और ये नंबर जो है वो डिटरमिन करता है कि इसके इंटरप्ट की कौन सी सर्विस रूटीन चाहिए और इसको कैसे हैंडल करना है. सो इंटरप्ट वेक्टर कंटेन्स द प्रोग्राम काउंटर विच पॉइंट्स टू द स्टार्ट ऑफ द सर्विस रूटीन. यानी कि जब इंटरप्ट आएगा तो ये पहले डिटरमिन करेगा कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट किया था, फिर उसका एक नंबर निकालेगा कि ये इंटरप्ट का नंबर है. ये इंटरप्ट नंबर जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है उसमें से एक एड्रेस निकालेगा जो कि एड्रेस होगा आपका, लोड होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर. और ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये जनाब बेसिकली बता रहा है कि ये जो इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर जो है आपका ISP, इसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक्नॉलेज द इंटरप्ट, ठीक है, it acts means it acknowledges the interrupt, it saves the information about the interrupt program. Now where to save this information, that is a question. It can save the interrupt as a user process, or user process means user के एरिया में जो प्रोसेस है उसका एक अपना स्टैक है और कर्नल का स्टैक अपना है. तो it has got both options. Either it can save the interrupt into the user area or it can save the interrupt into the kernel area. और उन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें हैंडल करना है. It saves the interrupt into the user process. Then जो stack pointer that has been provided into the user process, वो तो आम यूजर का स्टैक पॉइंटर है और यूजर कोई भी ब्लेंडर कर सकता है. तो उसका स्टैक पॉइंटर जो होगा that might not be valid. वो एक इलीगल स्टैक पॉइंटर दे सकता है जो कि क्या करेगा, सारे प्रोग्राम को क्रैश करवा देगा, और वो एक गलत जगह पर आप जब लोड करेंगे और एक इनवैलिड जगह पर लोड करेंगे तो दैट कुड ब्रिंग इन अ डिजास्टर. या वो स्टैक पॉइंटर जो है वो पेज की बाउंड्री के ऊपर है, तो जैसे ही आप उसको सेव करना शुरू करते हैं पेज एंड हो जाता है, एक पेज फॉल्ट अकर होगी. सो व्हाट विल हैपन, इंटरप्ट दर इंटरप्ट, एन इंटरप्ट विद इन एन इंटरप्ट. अब ऐसी सूरत में जो सेकंड इंटरप्ट अकर हुआ है उसके डेटा को कहां सेव करें, क्या वो फिर यूजर प्रोसेस में जाए या कर्नल प्रोसेस में जाए. सो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल वी सेव द एनवायरनमेंट एट द टाइम द इंटरप्ट अकर्स. बट if we want to save it into the kernel address space, okay, so we assume because it's a kernel address space which is very restricted, so stack pointer तो एक valid जगह आपको बताएगा और आप properly उसको वहां पे सेव कर सकेंगे. But you have to perform a trap. ट्रैप क्या होता है, यूजर स्पेस से आप ट्रैप करके कर्नल स्पेस में आते हैं. जब आप यूजर स्पेस से ट्रैप करके कर्नल स्पेस में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वंस अगेन आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है उसको वो इनवैलिड हो जाता है, आपका TLB और जो कैश है वो इनवैलिड हो जाता है, और देन यू आर रिक्वायर्ड टू रीलोड इट. जब आप उसको सर्व करते हैं तो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू रीलोड इट लेटर ऑन, और दैट इज अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. बस यहाँ पे दिस इज द लास्ट स्लाइड आई गेस, मैं रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो कैन वी सेव द प्रोग्राम काउंटर एंड PSW? Yes.
if we don't use pipelined or super scaling CPU, but we do use them. ہم پروگرام کاؤنٹر اور پی ایس ڈبلیو کو سیو کر سکتے ہیں, بڑی آسانی سے سیو کر سکتے ہیں اگر ہم سپر اسکیلنگ نہیں کر رہے. سپر اسکیلنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں پیرلل میں ڈفرنٹ انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. Okay, so we can't assume that all the instruction up to end individual given instructions have been executed. Precise location آپ کو نہیں پتا ہے. سپر اسکیلنگ کے کیس میں یا پائپ لائن کے کیس میں دی بنچ آف انسٹرکشنز آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ. جب یہ بنچ آف انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ پریسائز پروگرام کاؤنٹر کو سیو نہیں کر سکتے کیونکہ پوری ایک انوائرمنٹ ہے, آپ کو پوری انوائرمنٹ سیو کرنی پڑے گی. سو سپر اسکیلر instructions are decomposed and can execute out of order. تو یہ ایک difficulty ہے, we will continue to talk about it in the next lecture. تو I will repeat also, یہ interrupt processing کا میں quickly اگلے lecture میں بھی repeat کروں گا انشاءاللہ. تو I think it's we should call it the end of the lecture today انشاءاللہ shortly. نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر اسی پوائنٹ سے انٹرپٹ پروسیسنگ ہی کے پوائنٹ سے ہم دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اوکے, ٹل دین خدا حافظ, اذان کے بعد.